اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 104 قد بلا شک و شبہ جاءکم آ گئی تمہارے پاس بصائر، اب سواد ہی کی ایک شکل ہے، بے سواد رے سے بصر اور اس کی جمع ابصار، تو بے سواد رے سے ایک تو بصارت بنتا ہے اور ایک بصیرت بنتا ہے، تو بصیرت کی جمع بصائر ہے۔ بصارت آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے اور بصیرت اندر کی روشنی، عقل آنا، تو اسی سے جمع بنا بصائر۔ تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی۔ بصیرت کس وجہ سے آتی ہے؟ دلیل کی وجہ سے آتی ہے نا۔ جیسے انسان ایک زمانے میں سمجھتا تھا کہ مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر سائنسدانوں نے تجربات سے ثابت کیا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ تیسری یا چوتھی جماعت میں ایک تجربہ ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبان نے ڈھکن والا، ایک مرتبان ایئر ٹائٹ، ہاں بالکل، انہیں گوشت کے ٹکڑے ڈالے اور ایک کھلا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو کھلا ہے اس میں سنڈیاں پیدا ہو گئی ہیں اور باقیوں میں نہیں پیدا ہوئی، کیونکہ وہ کھلا تھا، اس میں مکھیاں گئیں، انہوں نے انڈے دیے، انڈوں سے بچے نکلے۔ تو یہ کیا ہے؟ بصیرت۔ اس کی وجہ سے ہمیں آگہی آ گئی، اور آگہی کی بنیاد کیا بنی؟ دلیل۔ تو بصیرت کا مطلب آگہی بھی ہوتا ہے اور بصیرت کا مطلب دلیل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بصائر، تمہارے پاس آ گئی آگہی والی دلیلیں، کھلی دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ من نے رب کو زیر دے دی، تو من ربی کیا بنا؟ مرکب جاری، شاباش۔ من حرف جر ہے اور رب اسم ہے، کم ضمیر ہے۔ اگر ہم ہوتا تو ہم ہو جاتا، رب بھی ہم ہو جاتا، مگر کم کو کسی طرح زیر نہیں دی جا سکتی، مبنی ہے۔ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں عربی میں تبدیلی کے اعتبار سے، ایک مبنی اور ایک معرب۔ معرب چینج ہو جاتے ہیں، ان کی زیر زبر بدل جاتی ہے، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جو زمین ادھر سے آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اپنی شکل نہیں بدلتے۔ کم انہی میں سے ہے۔ ہم ہوتا تو میرے ربی ہم ہو جاتا ہے نا، ہی ہوتا تو میرے ربی ہی ہو جاتا، کم نہیں چینج ہوتا۔ اور حتیٰ کہ کا ہوتا، ربو کا ہوتا تو ربی ربو کی ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ کی جو ہے وہ مؤنث کی ضمیر ہے نا، تو کا کی نہیں بننا تھا، کا بھی نہیں بدلتا۔ تو ایسے الفاظ جو بدلتے نہیں ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی، مبنی۔ تو کم جو ہے یہ بڑی مبنی ضمیر ہے، یہ اپنی شکل نہیں بدلتی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں۔ کس بات پر آئی ہیں؟ ابھی جو دلیلیں آپ نے پیچھے پڑھی ساری 2-3 ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں، کس چیز پر ہیں یہ دلائل؟ توحید پر، ٹھیک ہے، رب واحد ہونے پر۔ فمن، تو جو کوئی، فاتو من جو، ابصرا بصیرت اختیار کرے، دیکھے، ابصرا بصیرت اختیار کرے یا دیکھے، بے سود رے سے ہے، فاتو لی کے لیے، ابھی دیکھیں یہ جو ہے نا کمپاؤنڈ ہے 4 چیزوں کا، فا تو یہ ملانے کے لیے آیا، لی کے لیے لام تاکید ہے، علت بیان کر رہا ہے، نفس اسم ہے اور ہی ضمیر ہے۔ اب دیکھیں فا نے زیر دے دی ہی کو بھی اور نفس کو بھی، یہ ضمیر چینج ہوئی نا، ہو سے ہی ہو گئی، یہ فرق پتہ چل گیا نا، کم چینج نہیں ہوا۔ فلی نفسی ہی، تو اپنی ہی جان کے لیے ہے، جو اب بصیرت اختیار کرے تو بصیرت اختیار کرنے کا فائدہ اسی کی جان کو ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ سبحان ہے، پاک ہے، تو اللہ کی پاکی بڑھ جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کیا اللہ کی بڑائی بڑھ جاتی ہے؟ وہ تو ہے ہی بڑا، وہ تو ہے ہی پاک۔
جیسے اگر ہم کہتے ہیں چاند روشن ہے تو چاند کی روشنی میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم سچ بولتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کریم کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ہمارے پکارنے سے اللہ کی عظمت بڑھتی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی عظیم. اس کی بزرگی نہیں بڑھتی، وہ تو ہے ہی مجید. اس کے شرف و عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ ہے ہی کریم. ہوتا کیا ہے، ہم سچ بولنے والے بن جاتے ہیں اور اپنی سچائی کی بنا پر اللہ کی نظروں میں اور اللہ کے بندوں کی نظروں میں وقار پانے لگتے ہیں. پھر سچ کا لیول جتنا یعنی صحیح ہوتا ہے. دیکھیں ہم میں اور انبیاء میں فرق کیا ہے. قول اور فعل کی یکسانیت تھی انبیاء میں نا. جب ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تو پھر عمل کر کے دکھایا. کیونکہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی ہر تقدیر پر راضی ہوں، اس کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کبھی کسی حال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. اب شریک ٹھہرانا صرف پوجا کرنا نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رضا کی خاطر ہم غلط کام کرتے ہیں تو وہ بھی تو شرک ہے. رب تو اللہ ہے، تو پھر دوسرے کی بات کیوں مان رہا ہوں؟ غلط بات. ایک تو اچھی بات ہے نا، وہ تو سب کی ماننی چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب اللہ کو رب مانا، اس پر سمجھوتا نہیں کیا. چاہے وہ قتل کر دیے گئے، کئی انبیاء شہید کیے گئے نا، اللہ بار بار کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارد سے کہا، ایک مرتبہ خباب کہتے ہیں کہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو ان کو اس دن بہت تشدد کیا گیا تھا، حضرت خباب پر نا بہت تشدد کیا گیا تھا. تو بڑے فزیکلی بھی دکھی تھے اور ویسے بھی دکھی تھے. لیکن تشدد کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک آپ کو فزیکل تکلیف ہوتی ہے اور ایک آپ کو ذلت محسوس ہوتی ہے. کوئی آپ کے منہ پر تھپڑ مارے نا، تھپڑ کی تکلیف ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر جو آتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے کہ جس کا دل چاہے مجھے اٹھ کے تھپڑ مار لے، وہ جو دل کے اندر تکلیف آتی ہے وہ زیادہ شدید ہوتی ہے. تو خباب ایک جوان آدمی تھے، صحت مند تھے، لوہے کا کام کرتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ طاقتور تھے، تو ان کو باندھ بوند کے مار، غلام تھے تو باندھ کر مارتے تھے. تو ان کے دل میں کتنا رنج آتا ہوگا. تو بڑے رنجیدہ ہے. اس دن بہت ان کو مارا گیا تھا. تو کہنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے ان کے لیے؟ تو خباب کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ بات سن کر، یہ ناپسندیدگی کی وجہ سے نا، آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. آپ نے کہا کہ خباب اللہ کی قسم یہ دین کامیاب ہو کر رہے. تم لوگ پریشانیوں سے گھبراتے ہو، تم سے پہلی امتوں میں افراد کو چیر دیا گیا آروں پر اور دو دو ٹکڑے کر دیا گیا. ان کی زندہ کی کھال کھینچ لی گئی مگر انہوں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا. انہیں جلتے ہوئے تیل کے کڑاؤ میں تل دیا گیا مگر انہوں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا. تو دیکھیں انبیاء پر، ان کی امتوں پر یہ وقت بھی گزرا. ابھی ریسنٹلی ہے جو آپ نے سیرت النبی کا شروع کیا ہے، تو اس میں حبشہ کی ہسٹری میں آپ نے یہ بات پڑھی اور یمن کی ہسٹری میں کہ یمن کے یہودی بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو خندقیں کھدوا کر، آگ جلوا کر زندہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں جلا ڈالا. اس طرح کے بہت سارے امتحان گزرے اللہ کے بندوں پر، اور انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، توحید پر ثابت قدم رہے. تو یہ سب کچھ جب انہوں نے کیا تو کیا ہوا؟ ان کا نام آج تک زندہ ہے، ان کا کردار آج تک زندہ ہے، اور اللہ کے ہاں ان کا اجر آج تک موجود ہے. تو اللہ کو جب رب مانا تو پھر وہ وفا نبھائی، یہ شرط ہے. تو اللہ کریم یہی فرما رہے ہیں، فمن ابصر فلنفسہ، جو بصیرت اختیار کرے گا اپنی جان کے لیے کرے گا. آپ کسی کو قرآن کی طرف انوائٹ کرتے ہیں، وہ قرآن پر غور و فکر کرتا ہے اور صحیح راہ پا لیتا ہے، تو کس کے لیے؟ اپنے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو اجر ملے گا، لیکن اصل میں تو اجر اسی کو ملنا ہے. اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اپنے لیے، اپنے لیے شرک کرے گا، شرک پر قائم رہے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی مزاروں پر نہ جاؤ، تو فوراً آپ پر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، وہابی ہو، گستاخ ہو. عید میلاد النبی نہ مناؤ، بدعت ہے. تمہیں حوض کوثر سے روک دے گی، یہ جی گستاخ رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے ہیں معاذ اللہ. اچھا، جلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے. یہ مجھے ان باتوں پر حیرت ہوتی ہے، یہ ایسی باتیں کہتے کیسے کہ یہ وہ شعر بھی نہ بنائے ہوئے نعتوں کے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے ہیں، یہ جلتے رہیں، ہم انہیں جلاتے رہیں گے. انا للہ. اچھا، جلنے کے لیے گویا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. کوئی اپنی ماں سے جل سکتا ہے؟ کوئی اپنے باپ سے جل سکتا ہے؟ تو وہ ہستی جس پر ہمارے ماں باپ بھی اگر ان پر وقت آن پڑے اور ماں باپ کو بھی ہم قربان کر کے انہیں بچا لیں تو ہمیں اس پر افسوس نہیں ہوگا. ایسی ہی محبت ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اس بات کو سوچ کر دیکھیں کہ ابھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ہوتے، یا آج اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا، تو ہم آپ کی جان بچانے کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتے تھے.
میں پورے دل سے یعنی اللہ کو اپنے دل کے حال پر گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں اپنے ماں باپ، بچے، شوہر سب کچھ قربان کر سکتی تھی اور مجھے کوئی رنج نہ ہوتا، اپنا آپ بھی، اپنا گھر۔ مجھے اس وقت کوئی فکر نہ ہوتی کہ کیا ہوگا، یہ بچے میرے عزیز ہیں، یہ پیارے ہیں، میں ان پہ جان دیتی۔ تو جس ہستی سے ہمیں اتنا پیار ہے ہم اس سے جلیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ تو جس نے نصیحت قبول نہیں کی، شرک اور بدعت پر جمع رہا، نقصان کس کا ہے؟ اپنا۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں، دلیلیں میں نے دے دی ہیں۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں آ گئیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے دلیلیں دے دی ہیں لیکن تم پر ٹھونس نہیں دی، بالوں سے پکڑ کر نہیں کہا یہ ماننا ہی ماننا ہے، مانو تو مانو، نہ مانو مت مانو۔ کیوں؟ فائدہ بھی تمہارا ہے، نقصان بھی تمہارا۔ جنت پاؤ گے قرآن پر عمل کر کے تو تم پاؤ گے، جہنم کا ٹھکانہ بنو گے قرآن کا رد کر کے تو تم بنو گے۔ تو فیصلہ اپنا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے نا، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم۔ یہ علماء کے سامنے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں ہے دل یا شکم، اپنی روح بچانی ہے یا اپنا شکم جو ہے، اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرنا ہے۔ بدقسمتی سے سارے پیٹ بھرنے میں لگے، لہذا سچ نہیں بولتے۔ ومن، اور جو عمیہ اندھا بنا رہا، فعلیہا، تو اسی پر ہے کیا؟ اندھا بنے رہنے کا وبال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی طرف سے آنکھیں بند کیے رہتا ہے، قیامت کے روز اللہ اسے اندھا اٹھائیں گے، حالانکہ دنیا میں وہ دیکھتا ہوگا۔ تو وہ کہے گا اللہ جی میں تو بینا تھا، دیکھتا تھا، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے اس لیے کہ قیامت کے دن دنیا کی زندگی میں تو نے قرآن کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی، ہماری تعلیمات کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی، تو آج مجھے تجھ سے کچھ غرض نہیں۔ تو یہ سزا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ حدیث بگاڑ کر یوں بیان کی جاتی ہے نا، جڑا حافظ قرآن بھول جائے گا انہوں اندھا اٹھایا جائے گا۔ بڑی معروف ہے یہ بات۔ قرآن حفظ کر کے بھول جانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ حدیث اس کے متعلق نہیں ہے، یہ تعلیمات پر عمل نہ کرنے کے متعلق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی فرمایا کہ جو قرآن کی طرف سے اپنی آنکھیں بند رکھے گا قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، حالانکہ دنیا میں وہ آنکھوں والا ہوگا، اور وہ سوال کرے گا کہ اللہ جی مجھے کیوں آپ نے اندھا اٹھایا، میں تو دیکھتا تھا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں تو نے میری آیات کی طرف سے اپنی آنکھیں بند رکھی، تو آج مجھے تجھ سے کچھ غرض نہیں۔ تو آپ کو پتا ہے آیات کس کے لیے آتا ہے؟ احکامات کے لیے آتا ہے۔ تو حفظ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے حفظ کر کے بھلا دینا یقیناً گناہ ہے، وہ تو ہے، ایک نعمت کی قدر نہ کرنا ہے۔ تو ایسے ہے جیسے آپ کو نعمت ملی ہو آپ ضائع کر دیں، تو حفظ جیسے نعمت ملی پھر اس کو ضائع کر دیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کی سزا بھی یقیناً کوئی نہ کوئی ہوگی، مگر کوئی اسپیسیفک سزا بیان نہیں کی گئی۔ تو ہم لوگ اس طرح چیزوں کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، قرآن روز قیامت ضرور تمہارے لیے جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہارے حق میں جھگڑے یا تمہارے خلاف۔ تو حق میں کیسے جھگڑے گا؟ خلاف بھی جھگڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ضرور تمہارے لیے، ہر بندے کے لیے قرآن ضرور جھگڑا کرے گا اللہ سے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہارے حق میں جھگڑے گا یا تمہارے خلاف، یہ ایک حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں رمضان اور قرآن سے متعلق اس میں آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اور رمضان بندے کے لیے جھگڑا کریں گے، اور قرآن اللہ سے بحث کرے گا کہ اللہ جی یہ بندہ مجھ پر عمل کرنے کے لیے کوششیں کرتا اور صحبتیں اٹھاتا تھا، اور رات میں مجھے پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، آپ اسے جہنم کی سزا نہیں دے سکتے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے بات بالکل واضح ہوتی ہے، اور محدثین اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ قرآن جس کے حق میں جھگڑے گا اس کی سفارش کرے گا کہ اللہ جی یہ مجھ پر عمل کرتا تھا، مجھے پڑھنے کے لیے جاگتا تھا، اب اس کی یہ غلطیاں ہیں تو آپ اس کو معاف کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا دوسری حدیث میں کہ اللہ پھر آخر ان کی بات مان لیں گے، تو قرآن بخشوا لے گا۔ اور جس نے نہیں پڑھا اور نہیں غور کیا، نہ کبھی ویسے پڑھنے کا وقت نکالا، نہ غور و فکر کیا، نہ عمل کیا، تو اس کے لیے اگر اس کے نیک اعمال بھی ہوں گے تو قرآن جھگڑا کرے گا کہ جب اس نے مجھے نظر انداز کیا رکھا، اسے معاف نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں صرف میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ بخش دے گا، ہاں جی، یہ نہیں ہوگا ایسے۔ قرآن عمل کے لیے آیا ہے۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ 7 پارے آلموسٹ پڑھ لیے، آپ نے کہیں پر یہ پڑھا ہے کہ قرآن اتارا ہے اس کو پڑھو تو میں تمہیں اتنی اور اتنی نیکیاں دوں گا؟
ابھی تک تو ایک ہی بات آتی رہی، قرآن کے مطابق زندگی بدل لو، قرآن کے مطابق زندگی بدل لو. تو قرآن پڑھنے کا اجر بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ لوگ شوق کی وجہ سے پڑھیں اور غور و فکر کریں. تو آپ دیکھیے کہ لوگ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حفظ پر نہیں لگاتے تھے، آپ قرآن کی تعلیم پر لگاتے تھے. آپ کے پاس وفد آتے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حفظ پر تو نہیں لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم پر لگاتے تھے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں نے حفظ کیا تھا، اکثریت حافظ نہیں تھی، قرآن کا علم رکھتی تھی، علم سیکھتے تھے قرآن کا. حالانکہ ان کے لیے قرآن یاد کرنا بہت آسان تھا. پتہ ہے کیوں؟ ایک تو عربوں کے حافظے غیر معمولی تھے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا نا، تو یاد کرنے کی عادت بہت تھی، تو عربوں کے حافظے غیر معمولی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی زبان تھی. تو جیسے آپ اردو کا کوئی پیراگراف یاد کرنا چاہے، مضمون آپ یاد کرتے ہوں گے صبح کی سیر وغیرہ، تو ایسے ہی یاد کر لیتے تھے نا. اور مارننگ واک ہفتہ لگ جاتا تھا. ہماری زبان نہیں ہے، تو لہٰذا کبھی ٹینس کی غلطی ہو رہی ہے، کبھی اسپیلنگ کی غلطی ہو رہی ہے، کبھی کوئی لائن بھول گیا، بیٹھے یاد کر رہے ہیں کیا تھا ہے نا، رٹا. اور مارننگ واک ہم جو اردو ترجمہ ان کے صبح کی سیر ہوتا تھا وہ 2-4 دفعہ پڑھ کے تو بہت اچھا لکھ لیتے تھے. بالکل آج تک، بالکل اس کے اشعار تک یاد ہے، بالکل یاد ہے. صحیح کہا آپ نے. تو یہ فرق ہے. تو وہ بھی اسی طرح یاد کر سکتے تھے، مگر زور قرآن کو یاد کرنے پر نہیں، قرآن کو سیکھنے پر تھا. اور یہی ہم لوگ غلطی کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں، امام کعبہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا قرآن پر عمل کرو، اور ہم عمل کے لیے قرآن کو نہیں سیکھتے. اور پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ قرآن کو ثواب کے لیے پڑھو، اور ہم جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ثواب کے لالچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ میں روز 3 پارے پڑھنا، فائدہ؟ بندہ بنے نہیں قرآن پڑھ کر تو فائدہ کوئی فائدہ نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اگر کوئی قرآن سے آنکھیں بند کر لے گا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ روز قیامت جس کے خلاف کھڑا ہوگا اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کے حق میں کھڑا ہو گیا انشاءاللہ جنت پہ پہنچا کے رہے گا. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے لیے قرآن سفارش کرے گا پھر آخر اللہ اس کی سفارش مان ہی لیں گے، لیکن پھر اللہ رستہ نکال لیں گے. فرض کریں اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال درست رکھیں، لیکن کوئی ایسا بڑا گناہ ہو ہی گیا جو قیامت کے دن ہنڈرنس بن گیا، تو پھر اللہ کسی نہ کسی طرح مطابقت پیدا کریں گے. قرآن کی سفارش کی یہ اہمیت ہے انشاءاللہ. لیکن یہ تب ہے جب قرآن کا حق ادا کیا جائے. قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ 5 حق ہیں، میں بتا چکی ہوں. بتائیں. شاباش، 3 بتا دیا آپ نے. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یاد رکھنا اور آگے پہنچانا. ٹھیک ہے؟ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یاد رکھنا اور آگے پہنچانا. یہ 5 حق ہیں، یہ ادا کریں گے تبھی قرآن سفارشی بنے گا. اور اگر قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا قیامت کے دن تو پھر جائے پناہ نہیں ملنا. وما نہیں انا میں علیکم تم پر بھی حفیظ، نگران، تھانے دار، داروغہ. میں تم پر نگران نہیں بنایا گیا. مجھے حکم دیا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہہ دو مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہیں پیغام پہنچا دوں، ڈنڈے مار کر عمل کرانا میرا کام نہیں ہے. اسلامی حکومت اسلام نافذ کرتی ہے ڈنڈے کے ساتھ، وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. بحیثیت حکمران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. اعلیٰ اعلان کوئی گناہ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر گھس کر کوئی کیا کرتا ہے وہ جھانک کر دیکھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی گھر کے اندر اپنے جھوٹ بولتا ہے یا بددیانتی کرتا ہے تو پھر اس کا ذاتی فعل ہے، وہ خود اس کی جواب دہی کرے. تو قرآن کا ٹیچر جو ہے وہ نگران نہیں بنایا گیا. نگران کون بنایا گیا ہے؟ یہ من حیث النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا. نگران بنایا گیا ہے حاکم. وہ ایک اسلامی معاشرے کا حاکم ہوتا ہے نا، تو اسلامی معاشرے پر اس کو نگران کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پورا معاشرہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر چلیں گے، اسی لیے ایک مسلمان کو اپنا حاکم بناتا ہے. تو پھر وہ ان کو لے کر چلنے کا ذمہ دار ہے. تو جو غلطیاں وہ کریں گے وہ ان پر روکے گا، ٹوکے گا.
کیونکہ انہوں نے خود ایسا نظام اپنے لیے منتخب کیا ہے، وہ اس وجہ سے سبب بنتا ہے. لیکن نبی یا مبلغ اس بات کے پابند نہیں ہوتے کہ ڈنڈے مار مار کے عمل کرائیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کرے الحمدللہ، کوئی نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. قرآن کو قبول کرو نہ کرو اپنی مرضی ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں جبر نہیں ہے اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی الگ الگ کر دی گئی. جی ہنا کلاس میں آنے سے پتا چلا کہ قرآن کے 5 حق ہیں، ورنہ کالج تک میرے علم میں یہ بات تھی کہ قرآن کا حق یہ کہ اس کو سال میں 2 دفعہ ختم کیا. جی بہت صحیح کہا آپ نے، اور یہ بات بڑے ہی معروف انداز میں بیان کی جاتی ہے، حالانکہ حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ تھے نا کچھ جو بہت زیادہ پڑھتے تھے، مہینے میں قرآن ختم کر لیتے تھے، ہفتے میں کر لیتے تھے. تو کچھ صحابہ آپ کو پتہ سلو ریڈرز ہوتے ہیں، آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت بزی ہوتے ہیں یا ہم بہت سلو لرنرز ہیں، تو ہم تو اس طرح ختم نہیں کر سکتے، تو ہمیں تو بڑا گناہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کا تم پر حق یہ ہے کہ اس سے سال میں 2 دفعہ ختم کر لو، کہ یعنی کہ آپ میکسیمم 6 مہینے میں قرآن ختم کر لو، تو اس پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت جیسے آپ دیکھیں ڈاکٹرز آج کل کتنے بزی ہوتے ہیں، انجینئرز کتنے بزی ہوتے ہیں. یعنی بچوں کو میں یہاں اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہوں، پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے پنڈی جانا ہو تو میں وہاں بھی دیکھ رہی تھی کہ بچے صبح 8 بجے آتے ہیں، رات کو 11 بجے آتے ہیں. کتنا قرآن پڑھیں گے؟ اگر وہ پڑھیں گے بھی کتنا پڑھیں گے؟ 2 آیتیں پڑھ لیں گے، تیر ماریں گے، 1 رکوع پڑھ لیں گے. تو لہٰذا ایسی صورت میں پھر یہ رعایت دی گئی کہ آپ 6 مہینے میں قرآن کو 1 دفعہ گو تھرو کر لو. ٹھیک ہے، اور گو تھرو کرنے میں فہم ساتھ شامل ہے. آپ کبھی کوئی ایسی کتاب پڑھیں گے جو آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، تو پھر قرآن کے ساتھ یہ مذاق کیوں ہے؟ ایسے ہی پڑھا جاتا ہے نا، لیکن یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں اب انگلش کی کوئی آپ بک پڑھنے بیٹھتے ہیں اور آپ کوئی لفظ دیکھیں جس کا مطلب نہیں آتا، تو کیا کرتے ہیں؟ ڈکشنری کنسلٹ کرتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، ہے نا، سمجھ ہی نہیں آتی. پچھلے دنوں حالانکہ میری الحمدللہ انگلش اچھی ہے، لیکن ایک نا کلاسک بک میں نے شروع کی، تو اس کے مجھے مفہوم تو سمجھ آ رہا تھا، یعنی معنی سمجھ آ رہے تھے، لیکن وہ مزاحیہ تھی، کامک بک تھی. کامک نہیں کہنا چاہیے، وہ طنز و مزاح کی کتاب تھی. تو وہ ہر علاقے کا طنز و مزاح اپنے ماحول میں ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا بیک گراؤنڈ تھا نا، اس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یعنی کہ یہ مذاق کا مطلب کیا ہے. تو میں نے 2-3 دفعہ اپنے میاں سے ڈسکس کیا، پھر میں نے چھوڑ دی. تو انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے ریکمینڈ کی تھی، کہنے کہ پڑھی نہیں. میں نے کہا بھائی وہاں کا جو ماحول ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے تناظر کا مجھے نہیں پتا، تو مجھے سمجھ نہیں آتے ان کے لطیفے، جو یعنی آپ بات جن پر آپ ہنس رہے ہوتے ہیں وہ میرے اوپر سے گزر جاتے ہیں، کس بات پہ ہنسنے کی کیا بات ہے. تو مجھ سے نہیں پڑھی گئی، مجھے بوجھ محسوس ہو رہا تھا. 2-3 پیجز کے بعد میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتی، یا پھر ساتھ بیٹھ کے مجھے واضح کرو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہی بات ہے کہ جب تک آپ کسی کتاب کا مفہوم و مطلب نہیں سمجھتے، آپ وہ کتاب نہیں پڑھ پاتے. قرآن کے ساتھ مذاق بنا رکھا ہے، ایک لفظ نہیں پتا، بس پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. کیا بے وقوفی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، لیکن ثواب تب ہوگا جب قرآن کا حق ادا کیا جائے گا. قرآن رٹنے کی چیز نہیں ہے. آپ صحیح فرما رہے ہو. پتہ ہے کیوں؟ نسلوں سے، یہ صرف ایک ہمارے والدین کی بات نہیں ہے، پچھلی 200-250 سال سے جب سے مسلمانوں کا زوال ہوا، قرآن رٹے کی چیز بن گیا. یہ تو ٹیچر آپ پتہ چلا ہے کہ ہمارے جو فوت ہو جاتے ہیں، ہم نے اتنے قرآن کا ختم رمضان تک اتنے ختم ان کے ثواب کے لیے، تو آپ پتہ چلا ہے کوئی بات ہی نہیں. تو اقبال کہتے ہیں جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی خاک بازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی. کہ عشق کی خوبصورتی ہے گانا بجانا، نئے نوازی. جلال عشق و مستی خاک بازی، کہ جب اللہ کو جلال آتا ہے تو اللہ رول دیتے ہیں پکڑ کے. کمال عشق و مستی ظرف حیدر، جب اللہ کی محبت انسان میں کمال پیدا کرتی ہے تو علی جیسی صلاحیتیں اود کر آتی ہیں انسان، ان جیسا ظرف پیدا ہوتا ہے. اور زوال عشق و مستی حرف رازی، علامہ راضی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مگر زوال کے زمانے کے تھے نا، سارا زور تصوف پر تھا. حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، تفسیر رازی بڑی اہم کتاب ہے، لیکن
سارے کام پر مٹی ڈال دی انہوں نے, ہر چیز میں تصوف ڈال کر, یہاں تک کہ تفسیر کے اندر بھی تصوف گھسیٹ دیا, اور وہ معنی پیدا کیے قرآن میں کہ جو نہ خواب و خیال میں تھے صحابہ کے, نہ کتابوں میں. تو اقبال کہتے ہیں زوال عشق و مستی حرف راضی, جب اللہ کی محبت زوال پذیر ہو جاتی ہے نا قوموں میں, تو پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں جیسے علامہ راضی نے کی ہیں. وہ علامہ راضی کا نام میچ کرتا تھا نا باقی ساری جتنے بھی تصوف کے گن گانے والے, کہ جب کچھ نہیں نہ ہوتا تو تب ہوتا ہے دنیا چھوڑ دو, دنیا مردار ہے, کھانے والے کتے ہیں, لہٰذا جا کر خانقاہ میں بیٹھ جاؤ اور خانقاہ میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ جپتے رہو, اور دنیا کو چھوڑ دو. وہ دنیا جہاں اللہ کا نظام قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو دے کر خلیفہ بنائے گا, اس کو چھوڑ دو. وہ جو اپنے آپ کو روک دو اور فائدہ نہ اٹھاؤ کسی چیز سے فائدہ مت اٹھاؤ, والی حالت بنا لو, اور سواری پہ نہیں بیٹھنا, اور خود کو گالیاں دینی ہے, یہ فرقہ ملامتیہ. ہاں جی, یہ پتہ نہیں یہ سب کچھ جو آیا یہ کب آتا ہے؟ جب انسان زوال پذیر ہو جاتا, جب کچھ کرنے کی ہمت نہیں نہ رہتی, تو اس وقت پھر انسان اس طرح کی باتیں تراشتا کہ یہ نہ کرو, وہ جس کو وہ کیا کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں, کہانی پڑھی ہوئی ہے نا, تو وہ بیل بلند ہے تو انگور کھٹے ہیں, تو یہ انگور کھٹا نہیں ہے. الدنیا مزرعۃ الاخرہ. آپ دیکھیے ایک یہودی بچہ جب پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اور یہ کہانی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ان کی تعداد بہت کم ہے نا دنیا میں, وہ اپنے اسٹیٹسٹیکلی اپنے وہ اعداد و شمار رکھتے ہیں, اتنی فیملیز ہیں, اس کی شادی ہوئی ہے, اب اچھا اس کا بیبی ہونے والا ہے, ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر موجود ہیں, اتنے انجینئر موجود ہیں, اس کو میتھمیٹیشین بنانا ہے, پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اب جب حمل ہوتا ہے, دوران حمل ماؤں کو انسٹیٹیوٹس میں بلایا جاتا ہے, اور جو ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ اس بچے کو جیسا میں نے اس کے میتھمیٹیشین بنانا ہے, تو میتھس کی کلاسیں مائیں لیتی ہیں, چاہے انہیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. وہ اس لیے ان کو کلاسیں دی جاتی ہیں کہ بچے کے اندر, ماں کے پیٹ کے اندر ذوق پیدا ہو. جب وہ بچے, ان کو بہترین خوراک دی جاتی ہے, اگر ان کی آپس میں نہیں بنتی, وہ لڑتے ہیں نا میاں بیوی, تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے, اور میاں بیوی بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں, یعنی گھر کا ماحول مثبت بنا دیا جاتا ہے. انہیں خوراک بھی سرکاری طور پر ملتی ہے تاکہ ایک ہیلدی یہودی بچہ پیدا ہو. پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے, تو کھانے پینے کے متعلق جنک فوڈ پر سخت پابندی ہوتی ہے. بچوں کو کھانے کی خاص عادتیں ان کی ڈیولپ کی جاتی ہیں, اور خاص طور پر زیتون اور کھجور کا ان کو یعنی عادی بنایا جاتا ہے. جیسے ہمارے بچے بھی چاکلیٹ مانگ کے گئی ہے نا, اس طرح کی چیزیں مانگتے ہیں, تو انہیں زیتون اور کھجور کا عادی بنایا جاتا ہے, اور ان کو بچپن سے یہ فیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ بننا ہے, اس سے متعلقہ مواد اس کے ارد گرد بکھیرا جاتا ہے. اور بچوں کو لازماً نشانہ بازی اور ہارس رائڈنگ سکھائی جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا, ان دو چیزوں سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ یکسوئی اور قوت فیصلہ. ہمارے بچوں میں ہے, اسی لیے نہیں. اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کی تعلیم شروع ہوتی ہے, اسکول کا مخصوص ماحول ان کے لیے رکھا جاتا ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ ان کے چیک کیا جاتا ہے, کیلیبر کو بڑھایا جاتا ہے. اگر وہ فیلئر کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی سہولتیں کم کی جاتی ہیں, کلاسیں بڑھا دی جاتی ہیں. بہرحال وہ جو بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے بچے کو بنا کر نکالتے ہیں. اور ان کے ہر انسٹیٹیوشن میں دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم ساتھ چلتی ہے. وہ بچوں کو ہیبرو بھی سکھاتے ہیں, حالانکہ ہیبرو از اے ڈیڈ لینگویج, لیکن وہ سکھاتے ہیں. اور کیوں سکھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم گریٹ اسرائیل میں ہیبرو کو زندہ کریں گے. ہونی نہیں ہے, جیسے انسان مرا ہوا زندہ نہیں نا, تو زبانیں بھی زندہ نہیں ہوتی, لیکن وہ اس کے لیے کوشش تو کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کو یہ کاز ذہن میں نقش کر دیتے ہیں کہ تم نے گریٹ اسرائیل کے لیے کام کرنا ہے. لہٰذا وہ بچہ دنیا میں جہاں جا کر بیٹھتا ہے, آفس ہولڈ کرتا ہے, اس کی ساری کوشش اپنے ملک کے لیے ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ خود مائیں بھی جنک کھاتی رہتی ہیں, فلمیں دیکھ دیکھ کر بچے پیدا کرتی ہیں. اول تو گھروں میں یعنی دو طرح کے ماحول ہے نا, یا تو بہوؤں کو پیس دیا جاتا ہے, کام کرا کر سکے سڑے بیچارے بچے پیدا ہوتے ہیں, ماں بھی سکی سڑی ہوتی ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ گھروں میں آسانی ہے, سہولت ہے, ساس اچھی ہیں یا ساس نہیں ہے, تو پھر مائیں کیا کرتی ہیں؟ سارا دن بستر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں, رسالے پڑھتی رہتی ہیں. اب بچہ پیدا ہوتا ہے, صحت اچھی ہے یا نہیں ہے, اس کی تربیت پر کوئی توجہ نہیں, کھلانے پلانے پہ توجہ ہے, کھا لو کپڑا پہن لو, کھا لو کپڑا پہن لو, بس دیٹس آل.
دیکھیں نا جو جس طرح ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں ان کے بچے کارٹونز کو نہیں دیکھتے. وہ باقاعدہ بچوں کو دور رکھتے ہیں بھائی, محنت کرتے ہیں. ہم بچوں کو مارتے تو ہیں کہ تمہارے نمبر کم آیا, کبھی بچوں کو لے کر نہیں بیٹھتے. یعنی یہ کوشچن میں نے اتنے ماں باپ سے کیا اور کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا کہ جی ہمارے بچے نکمے, ہمارے بچے نکمے. سوال یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اپنے بچوں کو خود بٹھا کر کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ نے کبھی یہ پوچھا کہ تمہارے میتھ میں نمبر کم کیوں آئے بیٹے, تمہیں میتھ نہیں آتا؟ نہیں, مارنے کے لیے شیر ہے بس. پھر گھر میں ہمارا ماحول کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت لڑائی جھگڑے نا. وہ ایک لطیفہ وہ میرے ذہن میں پیسٹ ہی ہو گیا کہ وہ گھر کا ماحول ہے. لطیفہ کہنا تو ایک مذاق کی بات ہے کہ میاں بیوی لڑتے ہیں تو باپ کہتا ہے تو کتی, بیوی کہتی ہے تو کتا, بچہ بیٹھا ہوتا ہے 3 سال کا, وہ کہتا ہے اماں میں ٹونی. تو بات یہی ہے, ہر وقت لڑائی جھگڑا, یا ساس بہو ڈرامہ چل رہا ہے گھر میں, یا یعنی کہ میاں بیوی ڈرامہ چل رہا ہے. ہر گھر میں بچے کیا دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں؟ دادا دادی کو مار رہا ہے, باپ ماں کو مار رہا ہے, بھائی بہن کو مار رہا ہے, باپ اور چچا آپس میں دستوں گرے باں ہیں. اس ماحول میں جو بچہ پروان چڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے دنیا میں نوبل پرائز 80% یہودی بچے لیتے ہیں, ان کے یہودی سائنٹسٹ, اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اور مسلمانوں میں بمشکل 4-6 لوگ ہیں جنہوں نے نوبل پرائز دیا کسی لائن میں. کیوں؟ مسلمانوں کو اپنی صلاحیت استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں کہ تعصب کی وجہ سے یہودیوں کو دیتے ہیں. نہیں جی, قابلیت کی وجہ سے دیتے ہیں. آپ دیکھیے, آپ کا بچہ اگر مدرسے سے پڑھ کر نکلتا ہے کٹ ملا نکلتا ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. اور اگر وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلتا ہے اس کے پاس کوئی کاز نہیں ہوتی, کیونکہ ویسٹرن یونیورسٹیز کیا دیتی ہیں؟ ڈگری. کاز نہیں دیتی. وہ کیوں کاز دیں؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, کاز تو ہم دیں گے. لہٰذا یا وہ پوری طرح دنیا دار ہوتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے, گھر بنانا ہے, بائی ہک بائی کروک, اور یا پھر وہ ٹوٹل مدرسے کی پیداوار ہوتے ہیں کہ دنیا کو سائڈ پہ کر دو, ہم تو بس یہ 5,000 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, ہم نے کوئی ڈھنگ کا کام ہی نہیں کرنا, ہم صرف سنی وہابی جھگڑوں میں خوش ہیں. ایک وہابی کو سنی کر لیا ہم نے تیر مار لیا, ایک سنی کو وہابی کر لیا ہم جنتی ہو گئے. بس یہی سوچ ہے, اس سے آگے نہ ہم کچھ سوچ سکتے ہیں نہ ذہن چلتے. ایک بچہ جب پڑھ کر نکلتا ہے یہودی یونیورسٹی سے, ایک یہودی بچہ, وہاں پر ان کو بہترین دنیاوی تعلیم دی جاتی. یعنی ہیبرو یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلنے والے بچوں کو دنیا کے بڑے بڑے ادارے جابز آفر کرتے ہیں, کیونکہ وہاں ہر تعلیم بہترین کیلیبر کی دی جا رہی ہے, اور ساتھ شروع سے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے عظیم اسرائیل یا گریٹ اسرائیل کے لیے, ان کے رول پر. لہٰذا وہ بچے بہترین دینی اور دنیاوی کام کے قابل بن کر افراد نکلتے ہیں. وہ واقعتاً لائق ترین ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ دنیا کی بڑی بڑی پوسٹ ہولڈ کرتے ہیں, کتنے بھی تعلقات ہوں, کوئی کتنا بھی متاثر ہو. آپ دیکھیں IMF بینک ہے نا, وہاں کسی ایسے بندے کو وہ جاب دیں گے جس میں کام کی صلاحیت نہ ہو, لاکھ وہ یہودی ہو, وہ ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں, تبھی جا کر وہ ہولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ سالوں میں سے سلیکٹ ہو کر دکھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب اسرائیل کے اعلان کا فیصلہ ہو گیا, اور یہ بات انڈر دا کارپیٹ سب کو پتا تھی, اعلان بعد میں ہوتے ہیں نا, تو اس سے 2 سال پہلے انہوں نے پہلا فیصلہ کیا تھا, جو بڑے تھے یہودی, آپ کو پتا نا ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ کیا تھا یونیورسٹی بنانے کا. پاکستان آزاد ہوا تو ہم نے کون سا تیر مارا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا, اور یونیورسٹی انہوں نے جبل سیہون پر بنائی. یروشلم میں بیت المقدس کے پیچھے پہاڑی سلسلہ ہے, اسے جبل سیہون کہتے ہیں. کیوں بنائی پہاڑ پر؟ 2 ریزنز تھے. ایک, وہ کوہ طور سے بہت اٹیچڈ ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں ہم پر برکت کا نزول پہاڑ سے ہوا تو ہم پر بھی پہاڑ سے, ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. دوسری بات جو واقعی سیریس اور قابل غور ہے, کہ پہاڑ چڑھ کر یونیورسٹی کی سیڑھیاں جو سینکڑوں میں ہے طے کر کے وہی بچہ آئے گا جس نے پڑھنا ہوگا. اور جب وہ ایک دفعہ آئے گا نا پڑھنے والا بچہ, تو وہ پسند نہیں کرے گا کہ میں کلاس بنک کر کے اتنی 100 سیڑھیاں اتر کر نیچے جاؤں, وہ کالج میں ہی رہے گا. ہمارے یہاں تو بچے جاتے ہیں 1 پیریڈ لیتے ہیں 4 پیریڈ بنک کر دیتے ہیں. کیوں؟ ادھر کالج کا گیٹ ہے اور ساتھ آگے بازار ہے نا, ایسے انہوں نے یہ ماحول نہیں رکھا.
انہوں نے دنیا سے کاٹ دیا کہ جب بچہ 150-200 سیڑھی چڑھ کر اوپر آئے گا تو وہ شاید مہینے میں بھی ایک دفعہ جانا پسند نہیں کرے گا. آپ کو پتا ہے یونیورسٹی کتنی بڑی ہے؟ 19,000 طالب علم ایک وقت میں پڑھتے ہیں وہاں پر. اٹس نوٹ اے جوک. اور وہاں پر سارا سال چھٹیاں نہیں ہوتی سوائے ان کی عید کے, اور وہ بھی عید کی 2 چھٹیاں وہ دیتے ہیں. سارا سال چھٹیاں نہیں ہوتی. جن قوموں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں. انہوں نے ریاست کے قیام سے پہلے ایک ایسا ادارہ قائم کر لیا جو ریاست کو ایڈمنسٹریشن پرووائڈ کرے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن پرووائڈ کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے. پاکستان کا کوئی پرپس بلڈ ادارہ ہے؟ کوئی ہمارا ذاتی سلیبس ہے؟ انہوں نے اپنا سلیبس بھی بیٹھ کر طے کیا. وہاں کوئی میتھمیٹیشین بنتا ہے, وہاں کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے, وہ ساتھ ہیبرو کی تعلیم لے رہا ہے, ساتھ وہ توریت کی تعلیم لے رہا ہے, اور ان کو یہ نقش کیا جا رہا ہے. اچھا, وہاں پر غیر یہودی اساتذہ نہیں پڑھاتے تاکہ بچوں کا ذہن پلوٹ نہ ہو, وہ ایک چیز پر کانسنٹریٹ کر سکے. یہ ہے ہمارے دشمنوں کا معیار. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اول تو ہمارے بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور جو پڑھتے ہیں بیچارے کہاں جا کر پڑھتے ہیں؟ عام جو عیسائی یونیورسٹیز میں, یونیورسٹیز ہیں ہی ان کی نا. اب وہاں پر ان کا ماحول ہے, ان کا کلچر ہے, اور ان کی اپنی زندگی میں مقصد نہیں ہے. ان کے اپنے بچے مقصد سے آدھی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمارے بچے بھی بے مقصد ہو کر آتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. اور پھر اپنا جو رہا سہا ایک تہذیب ہے, ایک تھوڑا بہت گھر کا ماحول ہے, وہ بھی ہم گواتے, خالی ہاتھ لنڈورے. ہم کیا کام کریں؟ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے ایسے کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو پتا چلا میں کیوں کہہ رہی تھی کہ ہم میرا خواب ایک یونیورسٹی ہے, اور فوری طور پر یہ بات بھی آ گئی کہ مسجد کو پیسے دے تو ثواب زیادہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, میں نہیں مانتی. ملاؤں کی ضرورت نہیں ہے, علماء کی ضرورت ہے. نمازی تو پیدا کرو, مسجدیں بے شمار ہے. کون سا ادارہ ہے ہمارے پاس جو مسلم دنیا کو ایڈمنسٹریشن فراہم کرے؟ ایک بندہ مجھے بتائیں جو اس وقت مسلم دنیا کی لیڈرشپ کر سکتا ہے پوری عالم اسلام میں, ایک بندہ گنوا دے. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے جو ذہن سازی کر سکے. ورنہ مسلمان بچوں میں ذہانت کم تو نہیں ہے, کیونکہ ادارے ایسے ہیں نا, ادارے ایسے ہیں. اور آپ کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ 8 چیزیں ہیں, 8 جو شخصیت کو مکمل کرتی ہیں. وہ چیزیں چھین لی جائیں نا تو فزیکل ڈیتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. کل میں نے ان میں سے ایک چیز بتائی تھی, کیا تھی جی؟ شخصیت کو ختم کر دیا, انتشار. اور آج میں آپ کو دوسری چیز عرض کرتی ہوں, مقصد سے خالی ہونا, بے مقصد زندگی. جن کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے نا ان کو مٹایا نہیں جا سکتا. جیسے پھر میں کشمیر کی مثال دیتی ہوں کیونکہ قریب ترین مثال ہے نا. تو کشمیر والے مرتے جاتے ہیں, مقصد مرا ہے, مقاصد نہیں مرا کرتے. 1 سے 10 بندے اٹھتے ہیں, 10 سے 100 اٹھتے ہیں, 100 سے 1000 اٹھتے ہیں. مدینہ والوں پر مکہ والوں پر کتنا ظلم ہوا, مدینہ آ کر کیا کچھ سہا مسلمانوں نے. مقصد مرا نہیں مرا. افراد مرتے ہیں, مقاصد نہیں مرا کرتے. اور جب کسی قوم میں یا کسی فرد میں مقصد ختم ہو جاتا ہے نا زندگی کا, تو پھر زندہ نہیں رہا جاتا, نہ قوموں سے نہ بندوں سے. بندے فزیکلی مر جاتے ہیں اور قومیں ان کا کردار مر جاتا ہے. قوم فزیکل لائف کا نام نہیں ہوتی, قوم کردار کا نام ہوتی ہے, یعنی رول کا. کردار سے مراد اخلاق نہیں. آپ کا رول کیا ہے دنیا میں؟ مسلمانوں کا بینگ اے نیشن, بینگ اے امہ, دنیا میں رول کیا ہے ہمارا اس وقت؟ کیا رول ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم دنیا میں؟ ہم صرف دنیا پر بوجھ بنے ہوئے, ہم کچھ نہیں کر رہے. جس وقت ہم اس سٹیج پر آ جاتے ہیں نا, جس سٹیج پر ہماری قوم آئی ہوئی ہے, قومیں بیسیکلی موت کے قریب آ جاتی ہیں. اور یہی مقصد حاصل ہو رہا ہے تعلیمی ادارے اپنے نہ ہونے کی وجہ سے.
یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کاش آپ اسے سمجھ سکیں.